الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات کا اپنے رب کی طرف سے، اور اب چونکہ فتاب علیہ ہی، اب مجھے یہ جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے کہنا پڑے گا کہ جب انہوں نے اس کلمات کو استعمال کر کے یہ پڑھ کر کے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرنے میں ماہر اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس موضوع میں یا اس آیت کے اندر جو ہمارے اہم پوائنٹس ہوں گے، وہ جو ہائی لائٹ چیز ہو رہی ہے وہ ہے توبہ۔ پہلے نمبر پہ جو بات ہو رہی ہے وہ توبہ، ٹھیک ہے۔ توبہ کے پھر جو تمام ایلیمنٹس ہیں، کس بنا پہ توبہ کرنی چاہیے، کس طریقے سے توبہ کرنی چاہیے، کس طریقے سے توبہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تمام ایسپیکٹس کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت توبہ کو کس طریقے سے قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں آئیں، لیٹس ہیو کوئک ریکیپ کہ کل کے سیشن میں کون سے اہم پوائنٹس تھے جو آپ کو ابھی تک یاد ہیں یا آپ نے نوٹ کیے ہوں۔ جی، جسٹ پوائنٹس تاکہ ہم اپنی اگلی آج کی آیت کی طرف جا سکیں۔ جی، ایک پوائنٹ یہ تھا کہ فتلقى آدم من ربی کلمات کی ایک دوسری قرات ہے جسے فتلقى آدم من ربہ کلمات کا معنی کیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو قرات موجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بے چین تھے، اور جو دوسری قرات ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو توبہ کے الفاظ تھے وہ بے چین تھے، ہم کسی طریقے سے سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایک ہی ماشاءاللہ۔ اور اس میں فتلقہ سے پہلے جو فا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فوراً ہی اس طرف مائل تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے جلدی ہی وہ الفاظ مل جائیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو۔ اور تلقہ کا معنی آپ نے بتایا تھا کہ کسی چیز کا عزت و احترام کے ساتھ انتظار کرنا، بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کرنا، اور اس کے استقبال کے لیے بے چین ہونا، تلقہ کا آپ نے یہ معنی بتایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ فتاب علیہ میں جو شروع میں فا ہے، یہ بھی جلدی کے لیے ہے کہ جو ہی انہوں نے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسے کہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے میں ماہر ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ رحیم کا آپ نے ڈفرینس بتایا تھا، جو ہمارے اردو زبان اور انگلش میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس معنی بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بندے کو پتہ ہو کہ یہ میرے خلاف کوئی آرڈر جاری کرنے والا ہے، مجھے سزا دینے والا ہے، پھر اس وقت بندہ اسے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر بھی درگزر فرماتے ہیں، اور جو بندہ نیک اعمال کرے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو
बढ़ा चढ़ा कर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। ये शायद आपने इंशाल्लाह। रहम माशाल्लाह। और रहीम की जज़ाकल्लाह खैर। तारीफ की। जी, या कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है? सर मेरा एक क्वेश्चन था इधर ये तौबा वाले जी। से रिलेटेड। हम्म। मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आ रहा था, पता नहीं मैं आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ कि जब अगर हम नॉर्मली देखें कि दुनिया में जब हम किसी के साथ कोई ज्यादती करते हैं या हमसे कोई गलती होती है, तो अगर वो खुद हमें कहे कि भाई तुम मुझसे माफी मांगो, मतलब वो हमें सिखाए कि कैसे माफी मांगनी है, तो इसको तो किस क्या सेंस में लेंगे हम कि वैसा क्यों कर रहे हैं वो, मतलब ऐसे जैसे खुद गर्जी वाली एक फीलिंग नहीं आएगी ईगो, कि ये ईगो, पहले ईगो, माफी मंगवाना ईगो, चाह रहा है। ईगो। ये तकब्बर हाँ, का मामला है, अना का मामला है। ठीक है, बीमार बंदा है। तो जब अल्लाह ताला इधर इस स्टोरी में कह रहे हैं कि आदम से गलती हुई और फिर हमने उनको अल्फाज सिखाए तौबा के लिए, तो क्या खालिक है, इनडायरेक्टली अल्लाह ताला वो खालिक चाहते है, हैं? वो खालिक है, वो मालिक है। ठीक है। अब बंदे को, आदम को नहीं पता था कि वो तौबा कैसे करेंगे, किस तरीके से तौबा करेंगे। ठीक है। तो ये जो मामला है, इसको हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं कि मैं आप किसी को कहूँ कि भाई जो ना, अब जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तौबा करेंगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। इल्ला मैं कि इसको किसी कह को इतना डैमेज नहीं। हुआ हो, उसका उसका बदल अलग बात है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का कत्ल हुआ है, अब उसके, जिस फैमिली का कत्ल हुआ है उसका तो नुकसान हुआ है ना। अब उसके उसको बदला दिया जाएगा, उसे उसे ही दियत कहा जाता है। ठीक है, या किसास है या दियत है। तो अब वो 100 ऊंट हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन घरेलू बातों में, अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, एक इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें, इस बात को लिख लें, इस बात को दीवारों पे लिख दें, घरों में हर जगह चस्पा कर दें, आम कर दें। क्या? जुबान से होने वाली गुस्ताखियों पे गुस्सा करने वाला शख्स, इसकी इस्लाम में इजाजत है ही नहीं। मुसलमान को मुसलमान पे अजी मुसलमान को जो अजियत आती है मुसलमान से मुसलमान को, उस पे मुसलमान को गुस्सा करने की इजाजत है ही नहीं। मुसलमान की जो खासियत है वो है सिर्फ मुआफ करना, मुआफ करना, मुआफ करना, मुआफ करना। मुझे इस बात का हक ही हासिल नहीं है कि मैं छोटी सी छोटी बातों पे गुस्सा करूं। मुझे नहीं हक हासिल। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह के पास, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मुझे नसीहत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तगदब, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना किया कर। ही सेड द सेम थिंग अगेन, नसीहत फरमाइए। फरमाया ला तगदब, गुस्सा ना किया कर। फिर उसने तीसरी दफा पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, ला तगदब। गुस्सा करने के आदाब हैं बाकायदा तौर पे, गुस्सा कब करना चाहिए। पहले नंबर पे मुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए मुझे जाती अजियत पे, और इसकी दलीलें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी एक सहाबी से या किसी भी एक शख्स से जाती बिना पर नाराजगी का इजहार नहीं किया। निकाले कोई दलील, है ही नहीं। एक भी दलील नहीं मिलेगी। वो पैगंबर थे जिनके चचा का कत्ल किया गया बड़े खतरनाक तरीके से, मुसला किया गया उनकी नाश का। वो खतून सामने आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी मुआफ कर देते हैं। वो हबशी वो सामने आता है, उसको भी कहते हैं कि मैंने तुझे मुआफ कर दी। हम उस पैगंबर के उम्मती हैं। यहाँ पे हमारा गुस्सा, जूता इधर होने पे, नमक तेज होने पे, दरवाजा खुला रहने पे, हवा अंदर आने पे, पंखा चलने पे, लाइट चलने पे, अ, शोर पे, यानी इतनी घटिया और तुंद या तंग सोच के हम मालिक हैं कि हमारा गुस्सा, हमारा यानी रहम तो हमारे अंदर है ही नहीं ना। वो वो क्या बोलूं, वो मोहब्बत, वो रहम है ही नहीं। आई हैव टू से दैट, है ही नहीं। जितना हम दिन में, एक दिन में गुस्सा करते हैं ना, एक दिन में जितनी दफा हम गुस्सा करते हैं, अगर उतनी दफा हम लोगों पे रहम करें तो यकीन करें हम मोमिन बन जाएं।
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی کہا، جو نوکر بھی تھے، کہ کبھی ڈانٹا نہیں انہوں نے چھوٹی باتوں نا پہ۔ ایک مزے، ہاں آپ نے بجا فرمایا، ایک بات سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انس کو بھیجا، جو غلام تھے، سوری زید بن حارثہ وہ غلام تھے نا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اچھا، انہیں بھیجا کہ آپ ایک کام کرو، کام کے لیے بھیجا، وہ بچے تھے، باہر نکلے، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کھیلتے ہوئے، نہ ماتھے پہ بال آیا، انس بن مالک، نہ ماتھے پہ بال آیا، نہ آواز اونچی ہوئی، نہ لہجہ چینج ہوا، صرف اتنا پوچھا، کیا ہوا انس؟ آئی ٹولڈ یو ٹو ڈو سم تھنگ، دیٹس اٹ، دیٹس اٹ۔ اب یہ دیسی باپ کو نکالیں، اب اس پہ جو باپ کی انا کی جو گستاخی ہوئی ہے، خدا کے ساتھ تعلق تو ہمارا ہے ہی نہیں نا، ہمیں جو غصہ آتا ہے وہ ہماری انا پہ حرج ہونے پہ غصہ آتا ہے۔ سوال بہت اہم ہے، جواب دینا چاہیے۔ سوال ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں، مجھے کب غصہ کرنا چاہیے؟ لگائیں تو کہ حالانکہ آدھا میں نے جواب دے دیا، ٹرائی اٹ۔ جب اللہ تعالیٰ کے کام کے خلاف کام ہو، شرک کوئی کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کوئی غلط جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اس اچھا، وقت غصہ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے غیبت کی تو میں اسے کاٹ کھاؤں فوری طور پہ، مجھے غصہ کر لینا چاہیے؟ نہیں، غصہ سے نہیں، اس That is کو nothing۔ صحیح طریقے سے، اب یہی ہاں تو سوال ہے صحیح نا کہ غصہ کب ڈھنگ کرنا سے، ہے، تو غصہ آپ نہیں غصہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا۔ جب لا تغضب کہہ دیا تو غصہ کرنا ہی نہیں ہے۔ دوبارہ سوال کو سمجھیے گا، دوبارہ سوال کو سمجھیے گا، مجھے غصہ کب کرنا چاہیے؟ آپ نے جواب ٹھیک دیے ہیں، لیکن آپ نے تھوڑی سی اس کو امپلیمنٹیشن جلدی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جب خلاف ورزی ہو تو مجھے غصہ کرنا چاہیے، آپ نے ٹھیک ہے، لیکن کب؟ یعنی اس وقت بھی غصہ کرنے کے آداب ہیں؟ چلو آپ ایسے کرتے ہیں، غصہ کرنے کے کتنے آداب ہیں؟ لیٹس ڈو دس وے، غصہ کرنے کے کوئی آداب کا آپ کو پتا ہے؟ آداب یعنی کوئی کفر طریقہ کار ہے، شرک کر رہا اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار ہے، جی جی، کوئی ایسے نہیں کفر و نہیں ہے۔ شرک کر رہا ہے تو اس وقت نہیں غصہ تو آنا چاہیے، لیکن تو کرنا کیسے ہے غصہ؟ غصہ آنا چاہیے لیکن کرنا کیسے؟ دیٹس دا پوائنٹ۔ ہاں، میرے پاس آئی فون ہے ماشاء اللہ، آئی فون بولتا ہے، بھی دیکھیں آئی فون بول رہے ہیں۔ جی سسٹر، جی سسٹر شبنم جی، آپ کچھ نو کہہ، آئیڈیا، آپ بتا دیجیے۔ آپ کی آواز، اچھا چلو سنیں پھر، غصہ کرنے کا جو طریقہ ہے، اب ہمیں ایلیمنٹس بنانے پڑیں گے۔ پہلی غلطی پہلی دفعہ ہوئی ہے، مجھے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، پہلا طریقہ غلطی ہے نا، پہلی غلطی ہے ہاتھ نہیں چلانا، لہجہ جلانے والا نہیں رکھنا، بلکہ منہ پھیر لینا ہے۔ ویٹ، میں نے یہ پڑھ کے اس لیے سنایا، کوئی اس کو فائنل ڈیسیژن نہ لے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے نا، اپنے بیہیویئر مینجمنٹ کی یہ اسکل کلاس سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ غلطی ہوئی ہے، اب غلطی کرنے والا کون ہے اور کتنی دفعہ غلطی کر رہا ہے، سیم، یہ چیزیں مجھے خیال میں رکھنی پڑیں گی۔ پہلی غلطی ہے معصوم بچہ ہے تو میں نے غصہ کیسے کرنا ہے، اس کا ریئیکشن، بیسیکلی ریئیکشن، غصے کو نکال دیں آپ، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینگر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئیکشن ناؤ، کہ ریئیکشن میرا کیسے ہوگا۔ بچہ ہے، پہلی دفعہ غلطی کر رہے ہیں، سنگین غلطی ہے، جھوٹ بولا ہے یا اس نے بدتمیزی کی ہے، آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھ لینا، مسلمانوں کو آواز بلند کر کے ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گھٹیا آوازوں میں سے جو آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔
اور وہ بڑے سافٹ طریقے سے بولتا ہے نا. تو ہمارے گھروں میں جو آوازیں بلند ہوتی ہیں، آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا، بچہ ہے، غلطی کی ہے، پہلی دفعہ کی ہے، سنگین غلطی ہے، تو میرا ریئیکشن کیسے ہونا؟ غصے والی بات نہیں ہے، غصے والی بات نہیں. غصہ میں نے جہاں پہ استعمال کرنا ہے نا، وہ میرا گھر ہے ہی نہیں، میرا گھر غصے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث کہاں پہ ہے، کوئی دلیل؟ مرد کو گھر میں، بیوی کو گھر میں غصے کی اجازت یا گنجائش ہے ہی نہیں. کیوں؟ میں 2 حدیث پڑھ کے سناؤں گا. پہلی حدیث، سب پہلے آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ان کا جو سختی ہے نا، ان کی جو سختی ہے، جو ان کا غصہ، انرجی، فورس جہاں پہ دکھانی ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ فورس، یہ قوت، یہ انرجی دکھائی جائے گی صرف کفار کو. سائڈ دا پوائنٹ. اب میں سوال کی طرف جا رہا ہوں. یہ پورا سیشن اسی موضوع پہ ہو جائے گا. اب چونکہ غصہ، قوت، انرجی، ہمت، ہم کون ہیں، میں کون ہوں والے جملے صرف اور صرف میں استعمال کر سکتا ہوں اسلام کے دشمن کے خلاف میدان جہاد میں، میدان قتال میں، یا انٹلیکچوئل وارفیئر جب چل رہی ہے، اس میں ثابت کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، جب میں کسی دشمن کو میں نے دکھانا ہو کہ ہم کون ہیں. لیکن یہ جملے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، باپ بھائی بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، دوست دوست کے خلاف، محلے دار کے خلاف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیبر کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس حد تک کہ صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت کا حقدار بنا دیا جائے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پڑوسی کون ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حالات میں ہیں. آف دا پوائنٹ. مجھے بڑی سسٹر کی کال ہے، آئی تھنک آئی سیڈ دیٹ، لیکن بڑی سسٹر کی کال آئی تو بات ہونے لگی، تو کہنے لگی میرے پاس، ان کے پاس بچیاں پڑھنے آتی ہیں، ادارہ ہے ان کا. کہنے لگی کہ کچھ ایک فیملی تھی، تو مجھے اتفاق سے ان کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا کہ بچی بیمار تھی، تو پتہ لینے کے لیے گئی. تو میں شاک ہو گئی کہ ان کے گھر میں اس دسمبر کی سردی میں، اس سال جو سردی پڑی ہے پاکستان میں انتہا کی، دسمبر کی سردی میں وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے. نہ ان کے پاس بلینکٹ، نہ کوئی گدا، نہ کوئی رضائی، نہ کوئی جرسی. سردی کی وجہ سے بچیاں بیمار، بندہ بیمار، اس کا جیسے سکن ہی نچڑ گئی ہو، اتنا کمزور، خاتون بیمار. پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اچھا، کفار پہ سخت ہیں، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں. رحما وہی لفظ ہے، رحم عربی والا رحم ہے، وہ ہمارا پاکستانی رحم نہیں ہے. عربی والا رحم، انتہائی زیادہ محبت اور انتہائی زیادہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے. اور وہ کس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومنوں کو دیکھیں گے، یعنی مومن دیکھنے ہو تو ایسے ہوں گے، نہیں تو وہ مومن نہیں ہے. حدیث کا انداز ہی یہ ہے، ترل مؤمنین، آپ مومنوں کو دیکھیں گے. میں حدیث نکال، اللہ اکبر. ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادہم. جی، میں اصل میں نا وہ چاہ رہا تھا میں حدیث کو پوری کو نکالوں تاکہ نا حدیث کی پھر جو لذت ہے نا وہ بھی برقرار رہے. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اوکے، جو چیز ڈھونڈنی ہو مشکل ہو جاتی بات. بتا کیا آپ مومنوں کو دیکھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ مومنوں کو دیکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن وہی ہوں گے جو یہ کر رہے ہوں گے، وگرنہ بندہ مومن نہیں ہے. یہ مومنوں کی خاصیت ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مومن ایسا ہوگا، نہیں تو مومن نہیں ہوگا.
یہ پیمانہ ہے، ٹھیک ہے. کس بات میں؟ آپس میں. اب 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو محبت کے بلند سے لے کے باٹم درجے تک استعمال ہوتے ہیں، یعنی محبت و احساس کے زمینی درجے سے لے کے بلند ترین درجات کے جتنے لیول بنتے ہیں نا، ان 3 درجات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں الفاظ کے ذریعے بیان کر دیا. تراحمہم، توادہم و تعاطفہم. 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں. اب سب سے پہلا جو سب سے پہلا ہے تراحمہم، وہی کہ مومن آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت. اور محبت کیسی؟ جس میں شدید زیادہ محبت ہو. صرف محبت ہی نہیں، انتہائی زیادہ احساس بھی ہو. یہ ہے ہائیسٹ درجہ تراحمہم، جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا. دوسرے نمبر پہ آ گیا توادہم. توادہم یہ لفظ ود سے آیا ہے. ود اور ودود سے ہوتا ہے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی محبت ہے. اب اس میں جتنی آپ میں سے محبت کرو اتنی میں آپ سے محبت کروں، یہ توادی ہے. تراحم میں اس بات کا تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آگے تیسرے نمبر پہ احساس و ہمدردی، بغیر کسی، یعنی اب چونکہ تعاطف یہ مفعلہ کے وزن پہ ہی ہے کہ آپ جتنا میرا احساس کریں اتنا میں آپ کا احساس کروں، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں آپ سے بڑھ کے آپ کا احساس کروں، آپ مجھ سے، یعنی مقابلہ بھی ہے. اس میں مقابلہ بھی ہے اور سیم ٹائم ایک دوسرے پہ احساس کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا. یعنی ہر وہ سٹیج، ہر وہ درجہ، ہر وہ لفظ جو محبت و احساس کے لیے یا ان جذبات کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ان کو 3 کیٹاگرائز میں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ایک حدیث کے اندر. اچھا جی، اب مومن کو آپس میں، مسلمانوں کو آپس میں انتہائی زیادہ محبت احساس کرنے والا ہونا چاہیے. تو پھر غصہ میں کب کروں؟ میں نے بتا دیا. اچھا، اب میں آگے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تھی آیت، اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی. اب ایک اور حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے لیے. اور یہ حدیث میں نے کئی بار پڑھ کے سنائی ہے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ ہم اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. سب سے زیادہ بہترین تعلق ہمارا دوستوں کے ساتھ ہے، اور سب سے گھٹیا سلوک ہمارا گھر والوں کے ساتھ. چچا، تایا، ماموں، پھپھو، خالہ، دادی، دادا، نانی، نانا، بھائی، بہنیں، بھتیجے، بھانجیاں. ترتیب نکال کے دیکھیں. اچھا، اب آ گئی بات کہ یہ سارا جواب مجھے بغیر ترتیب کے دینا پڑے گا، تو میں ہو سکتا ہوں آگے پیچھے کروں. تو جو پوائنٹ میں نے کہا ہوگا یا کہا تھا کہ میں یہ بیان کرتا ہوں اور میں مس کر جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا. اب سب سے پہلے ہے کہ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ مجھے غصہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یاد رکھ لینا، ہمیں غصہ کرنے کی، مسلمان کو مسلمان پہ غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمپل از دیٹ. اگر آپ کو احساس اس شخص پہ رحمت نہیں آ رہا، محبت نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ کو غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. از دیٹ سمپل. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی چیز. دوسری چیز، اب جو میرے سامنے بندہ غلطی کر رہا ہے، اب اس کو ہم نے کیٹاگرائز کرنا ہے. پہلے نمبر پہ غلطی کرنے والا ہے غیر شخص، دوسرے نمبر پہ غلطی کرنے والا ہے رشتہ دار، تیسرے نمبر پہ غلطی کرنے والا ہے بچہ. ٹھیک ہے، ان کو بھی ایج وائز بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب غلطی کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہو رہی ہے، دوسری دفعہ ہو رہی ہے، یہ بار بار ہو رہی ہے. اب اس کو بھی خیال کرنا پڑے گا. اب جب پہلی دفعہ غلطی ہوگی، سیریس غلطی ہوئی ہے، میرے بچے نے کی ہے، میرا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ پہلی دفعہ غلطی کی ہے کسی نے میرے سامنے، لیکن اب میرا وہ بچہ نہیں ہے جس پہ میرا حکم نہیں چلتا ہے، وہ رشتہ دار ہے، رشتہ دار کا بچہ ہے. میرا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ اس کے بعد کسی نے غلطی کی ہے لیکن وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، جاننے والا بھی نہیں ہے، کوئی گلی میں ہے، محلے میں ہے، تو میرا ری ایکشن کیسے ہوگا؟ مجھے ان چیزوں کو بھی خیال کرنا پڑے گا. اچھا، سب سے پہلے آ جائیں گھر کے اندر بچہ. یاد رکھ لینا کہ آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو ری ایکشن ہے، اٹ میٹرز. یہ آپ کی نصیحت والی سپیچ سے
1 گھنٹے کی سپیچ سے آپ کا پراپر طریقے سے دیا ہوا ریئیکشن زیادہ افیکٹو ہے. مثال کے طور پہ کورونا آیا, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو صبح اٹھا کے ہاتھ منہ دھونے پہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرتی تھیں, انہوں نے اپنے بچوں کو ہاتھ دھونے پہ بڑے اعلیٰ طریقے سے پابند کر دیا تھا. میں نے اس مثال کو سمجھاتا ہوں, دوبارہ سمجھیے گا ایک اور مثال کے ذریعے. فیس بک نے میٹاورس کی انٹروڈکشن یا ڈاکومنٹری ویڈیو ریلیز کی, جس میں وہ میٹاورس جو ان کا کانسیپٹ تھا اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا مارک زکربرگ نے. وہ بھی اور ان کی پوری ٹیم نے, وہ ویڈیو تھی کوئی 1.25 گھنٹے کی. تو میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, یعنی اس کے پورے پروسیس کو کہ وہ کس طریقے سے یہ سسٹم کام کرے گا. میں گیمنگ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, گیمنگ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹائم بھی نہیں. تو کچھ آدھے گھنٹے یا 15 منٹ یا 10 منٹ کے بعد انہوں نے میٹاورس کے اندر گیمنگ ایکسپیرینس کو انٹروڈیوس کروایا. تو خاتون آئی. اب خاتون نے اپنی پریزنٹیشن دی, کیا انداز تھا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اب میں گیمنگ نہیں کرتا ہوں نا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, لیکن مجھے ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی. سوال ہے کیوں؟ میں نے خود پہ غور کیا, میں تو گیم نہیں کھیلتا ہوں, تو مجھے کس بات کی عجیب سی کیفیت اور عجیب سی خوشی, عجیب سا یہ ماحول بن رہا ہے, مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ پھر میں نے دوبارہ ریوائنڈ کیا, کیلکولیٹ کیا, پتہ چلا 4 چیزیں افیکٹو تھیں. یہ جزاکم اللہ خیر. تو 4 چیزیں افیکٹ کر رہی تھی. سب سے پہلے نمبر پہ تھی باڈی لینگویج. باڈی لینگویج میں ان کا ری ایکشن, جس طریقے سے وہ اپنا امپریشن, چہرے کی مسکراہٹ اور آواز کا اتار چڑھاؤ اور باڈی لینگویج اوور آل, چہرے سے لے کے چہرے کے عنوانات, آواز کی اونچ نیچ اور بولنے کا سٹائل, سارا کچھ پہلے نمبر پہ باڈی لینگویج. دوسرے نمبر پہ تھا بیک گراؤنڈ میوزک, ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے اونچ نیچ کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ تھا اس کی ڈیمونسٹریشن واز ویری پاورفل, ٹھیک ہے. نمبر 4 تھا اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی تھا, ٹھیک ہے, جس ماحول کے اندر وہ ایکسپریس کر رہی تھی. اب وہ بندہ جس کا گیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کو اس بات پہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ دیٹ واز دا وے ٹو ڈیلیور اٹ. اس کو بھی اب امیجن کریں, وہ شخص جو گیموں کا عادی ہے, نشئی ہے, وہ گیموں پہ اس کا جینا مرنا ہے, یا اس کا سورس آف انکم ہی گیمیں ہیں, اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی ایکسائٹمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ دا مین پوائنٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از باڈی لینگویج. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, وہ چمچ لے کے یا کپ لے کے یا گلاس لے کے ٹوائلٹ کی طرف جائے, اور ٹوائلٹ کے قریب جائے, ماں کا جو ری ایکشن ہے, ویری فرسٹ ٹائم اینڈ لاسٹ ٹائم, بچہ زندگی بھر گلاس وہاں پہ نہیں لے کے جاتا ہے. اب کوئی ریکارڈ کرے اور اس ری ایکشن کو خود دیکھ لے. پہلا, بجلی کی تار ننگی ہو اور بچہ, چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے اس تار کی طرف جانا شروع کر دے یا تار پکڑ لے, ماں یا باپ کا پہلا ری ایکشن وہ آخری ری ایکشن ہوگا. بچہ ساری زندگی بجلی کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اس تار کو. خوف ٹرانسفر ہو گیا نا, خوف. اب وہ ری ایکشن کیسا تھا؟ جلتی ہوئی لکڑی کو ہاتھ لگانا, چولہے میں ہاتھ دینا, یا مرچوں والے ڈبے کو پکڑنا, یا اس کے ساتھ کھیلنا. اس ری ایکشن کو نوٹ کریں. کافی ساری چیزیں ہیں. اب ان ری ایکشنز کی بنا پر اگر آپ بیٹھ کے سوچیں
تو وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا لہجہ تھا کہ میں نے جو بچے پہ استعمال کیا تو بچے نے ٹوائلٹ سے پانی نہیں، ٹوائلٹ سے ہاتھ نہیں صاف کیے، ٹوائلٹ میں ہاتھ نہیں لگائے، ٹوائلٹ میں ہاتھ نہیں کبھی ڈپ کیا. وہ کون سا ری ایکشن تھا؟ وہی بچہ حرام کھا رہا ہے، حرام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں. ٹوائلٹ کی باری میرا انداز کیسا تھا، بجلی کی باری میرا انداز کیسا تھا، آپ کی باری میرا لہجہ کیسا تھا. اگر ہم بچوں کو سور کے بارے میں نفرت ڈال سکتے ہیں، شراب کے بارے میں نفرت ڈال سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے پانی کے بارے میں نفرت ڈال سکتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جس کو ہمیں ظاہری طور پر، دنیا پرست ہے نا، دنیا پرست تو دنیا کا نقصان تو ہمیں، ہمارا ریئیکشن ہی سارا حقیقی طور پہ ریئیکشن نکلتا ہے، ہماری وہاں پہ سنسیئرٹی بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری پھر وہ احساس، ہمدردی، سب کچھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا پرست ہے نا. آخرت پرست ہوں تو یہ سارے ریئیکشن آخرت کے لیے ہوں. ہمیں پھر بچے کا نماز کے وقت سوئے ہوئے رہ جانا، پھر ہمیں بچہ سویا ہوا نہ لگے، ہمیں جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے. پھر ہماری صبح 10 بجے نہ ہو، ہماری صبح 3 بجے ہو، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے. جی، گھر میں دن چڑھا ہوا ہو، بچوں کو لگے کہ دن سٹارٹ ہی 3 بجے سے ہوتا ہے. بچہ 12 سال کا ہے، ماں کو اس کی نیند کی فکر ہے، ظالم ماں ہے، بچے کو جہنم کا خود سے ایندھن بنا رہی، وحشی ماں ہے. I have to say that. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لفظ آپ کے لیے I'm sorry. نہیں احساس ہو رہا ہے نا، وہی ماں بچے کے اسکول پہ کیسے وہ، ہاں، اسکول سے لیٹ ہونے پر جو ری ایکشن ہے، ریمبر دیٹ، اسکول سے لیٹ ہونے پہ جو ری ایکشن ہے، اسکول سے فیل ہونے میں جو ری ایکشن ہے، وہ ری ایکشن کیسا ہے؟ بچے کو کیوں اسکول سے لیٹ ہونے سے خطرہ لگتا ہے؟ نماز سے لیٹ ہونے سے خطرہ نہیں لگتا. فیل ہونے سے کیوں ڈر آتا ہے؟ آخرت میں فیل ہونے کی فکر نہیں. تو یہ ٹرانسفر ہوا ہے نا، یہ خوف ٹرانسفر ہوا ہے نا، بڑی مہارت سے کیا ہے، ماں نے کیا، باپ نے کیا. نو ون ایلس کین ڈو دیٹ. زیادہ تر ماں ہی کرتی ہے نا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ ماں کو جو جنت قدموں کے نیچے ملی ہے، جو مقام ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا. یاد رکھ لینا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں نا تو خام خام نہیں نوازتے. جتنا بڑا ریوارڈ اتنی بڑی ذمہ داری. نہیں تو کافر ماں بھی بچے جان رہی ہے، بکری بھی بچے پیدا کر رہی ہے. بچے پیدا کرنا کوئی ثواب نہیں ہے. جو اصل چیلنج ہے وہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت ہے، اور اس تربیت پہ برداشت ہے، اور اس برداشت کا اجر ہے، پھر جنت آپ کے قدموں میں آتی ہے. نہیں تو عیسائی عورتیں، پھر جنت میں عورتوں کی کثرت ہی کیوں ہوگی، جہنم میں سب. حل ولا قوت الا باللہ. اللہ مائیں بہنیں ہیں، میری اپنی مائیں بہنیں، ٹھیک ہے، فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ، شدید خطرناک قسم کا لمحہ فکریہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جب میں اس چیز کو دیکھوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. میں بچے کے اندر حرام کا خوف پیدا کر سکتا ہوں، حرام کے بارے میں نفرت پیدا کر سکتا ہوں. جیسے ہی ایک ماں اپنے بچے کے دل میں پھپھیوں، چاچاؤں، سسرال کے ہر خاندان کے مرد سے نفرت ٹرانسفر کرتی ہے نا، بڑے اعلیٰ طریقے سے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا، ہو جاتی ہے. بچوں کو نہ پھپھو اچھی لگتی ہے، نہ چاچا اچھا لگتا ہے، نہ تایا اچھا لگتا ہے، نہ دادی اچھی لگتی ہے، نہ دادا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایسے ہوتا ہے جس علاقے سے میں ہوں، ٹھیک ہے. میں تو ساؤتھ پنجاب کی طرف ہوں نا، وہاں پہ یہ چیزیں عام ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نفرت کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، میں آپ بتا دیتا ہوں نا کیسے ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیے گا. جب بات کرنی ہے اپنی بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنی ماں کی، اپنی باپ کی، تو اس میں جو ٹون ہے، جو لہجہ ہے، اور ان کے بارے میں جو انداز ہے، اس پہ غور کیجیے گا. اور پھر ویسی ہی باتیں سسرال کے کسی فرد کے بارے میں سننے کو آئیں تو انداز میں فرق دیکھیے گا. مثال کے طور پر، مثالیں بہت ہیں پر مناسب نہیں، اگنور کر دیتا ہوں. ضروری نہیں کیونکہ ہمیں تو پتا ہے، ہم نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے ساری. اب بچہ ہے، پہلی غلطی کی ہے، میرا اپنا بچہ ہے،
تو میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے بتا دیا میں نے آپ کو. اب ہے دوسرا بچہ ہے جو میرا نہیں ہے، میرا شاگرد ہے یا میرے کسی رشتہ دار کا بچہ ہے، تو میرا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ مجھے اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ اگر سختی تو مجھے پھر بھی الاؤ نہیں ہے، غصہ پھر بھی الاؤ نہیں ہے. پھر ہماری منافقت یہ ہے کہ اگر اپنا بچہ ہے تو لہجہ اور ہے، اگر کسی غیر کا بچہ ہے تو انداز اور ہے. اپنے بچے کی اگر جو کیا بولوں وہ بدبو آ رہی بچے سے تو وہ بدبو نہیں ہے، اور اگر دوسرے کے بچے نے تھوڑی سی کیا بھی کر دی ہے تو بڑا ڈرامہ کھڑا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. دوسرے بچے نے غلطی کی ہے تو ہمارا سختی کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. ہمیں پھر وہ بچہ بھی گندا لگتا ہے، بچے کے والدین بھی شدید گندے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پھر بچے کو بھی اکیوز کرتے ہیں، بچے کے پیرنٹس کو بھی اکیوز کرتے ہیں. کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں. اگر میں اپنے بچے پہ غصہ نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے کسی کے بچے پہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے پہ کوئی غصہ نہ کرے تو پھر مجھے بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کے بچے پہ غصہ کروں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو تو چاہتا ہے، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ سادہ سا اصول ہے. اب اس میں کیا مطلب ہے؟ یہ صرف کھانا پینا نہیں، ہر چیز خواہ وہ لہجہ ہو، ادب ہو، احترام ہو، معاملات ہو، کچھ بھی ہو. دا وے آئی وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، ٹھیک ہے، لائک دا وے آئی وانٹ پیپل ٹریٹ می I should treat others, ایوے کہہ لو. اب ہے تیسری کیٹیگری. میں نے گلی میں جاتے ہوئے کسی بچے کو غلطی کرتے دیکھا ہے. مثال کے طور پر میں نے کسی بچے کو دوسرے بچے کو مارتے دیکھا ہے، کسی بچے کو کسی دوسرے بچے سے چیز چھینتے ہوئے دیکھا ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بتائے گا؟ چل دیکھ لیا کہ میں نے بچے کو کسی کو چیز چھینتے ہوئے دیکھا ہے، بتائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے اس بچے کا ہاتھ پکڑے، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ نہیں ہے بیٹا، یہ آپ کی چیز نہیں ہے، یہ اس کی چیزیں دے دیجیے، پیار سے سمجھا دے. آپ نے ججمنٹ کر بھی لی کہ یہ اس کی ہے یا اس کی ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ نہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ واقعی اس نے چھیننا ہے، یہ تو اگر پوائنٹ دیکھا نہیں سمجھنا، ہے پھر تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ تو پوائنٹ ہے نا، یہی تو پوائنٹ سمجھنا ہے. میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ بچہ ایک دوسرے بچے سے چیز چھین رہا ہے، تو میں نے خود ہی اسیوم کر لیا کہ یہ بچہ غلط کر رہا ہے. نہیں، You got my دونوں point؟ سے کوشچن کریں، پہلے تو جا کے دونوں سے سوال کریں کس ہاں کی جی، چیز ہے. اب یہ پارٹ مس ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، You got my point؟ یہ پارٹ مس ہوا. یس، کیا کہ I cannot judge، میں اسیوم نہیں کر سکتا ہوں. I cannot make my own رائٹ، decision before I do anything. مجھے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں سائڈ کا پتہ بچہ ہونا کیا چاہیے. ہو رہا ہے؟ بچہ کیا ہو رہا ہے؟ بچہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ جو بچہ ظلم کرنے والا، اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو میں اب کوئی درمیان میں آ گیا. اور جس بچے پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو تسلی مل جائے گی کہ میری چیز مجھے واپس مل جائے گی. ٹھیک ہے، اور اب وہ آپ کے سامنے وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بچے کے بارے میں جو کیس آیا تھا، تو کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ججمنٹ نہیں کرنی ہے، ڈیسیژن نہیں کون لینا. کون سی حدیث بتا دیجئے پلیز، یاد نہیں آ رہی. وہ غالباً حدیث ہے if I'm not wrong، کہ وہ بچے کے بارے میں جھگڑا ہوا. ایک خاتون کہہ رہی تھی میرا ہے، دوسرا کہہ رہی تھی میرا ہے. ٹھیک ہے، تو جب لایا گیا تو کہا گیا کہ ایسے کرو، اگر دونوں کہہ رہے ہیں تو اس کو ہاف آف کر دو. جس کا بچہ تو کہنے لگی اس کو دے دو. جی 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 بالکل. ہاں، اچھا، اب پوائنٹ سمجھنے. ہم نے بچے جب کسی کو غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو اب میرے پاس دو آپشن ہیں. ایک ہے اصلاح کرنا، غلطی ہو رہی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. جو بندہ برائی کو دیکھے، برے عمل کو دیکھے، اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بندے کو چوری کرتے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ بھی میرے گلی محلے کا ہے، اور بندہ بھی ایسا ہے کہ میں اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا ہوں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح ایسے کہ میں جا کے اسے کہوں کہ بھائی تم چوری کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. کیا میں ایسے بولوں گا؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے اس بندے کو کہ میں اس کو اس طریقے سے شرم دلاؤں کہ وہ ڈوب مرے اپنی غلطی پہ، محبت بھی برقرار رہے، عزت بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقار بھی برقرار رہے، اور بندہ غلطی سے توبہ بھی کر لے؟ کون کرے گا ایسے؟ سر ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں ٹیچنگ کر رہی تھی نا، تو کلاس میں ایک بچہ جو تھا وہ باقی جو اسٹوڈینٹس تھے ان کے پینسل ریزرز وغیرہ اس جیسے بیگز میں سے اسے چوری کرنے کی عادت تھی. تو پہلے تو میں نے جج کیا کہ یہ کون بچہ کر رہا ہے، اور پھر دیکھا کہ ہاں یہی بچہ ہے. تو سب کو میں نے الرٹ کیا کہ ہماری کلاس میں سے چیزیں چوری ہو رہی ہیں اور یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. تو میں نے اس بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹے آپ نے جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب کی چیزیں پوری ہونی چاہیے، مجھے آپ پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ ہے. اور اس بچے کو بڑا یعنی کہ واہ، پراؤڈ فیل ہوا اور ذمہ داری کا احساس بھی ہوا، اور اس کی وہ عادت چھوٹ گئی. ماشاءاللہ. تو یہ ٹیکنیک اپلائی کر گئی وہاں پہ نا، اور اس بچے کی سیلف رسپیکٹ بھی رہی، اس کو پازیٹیو رسپانس ملا، تو ٹھیک ہو گیا اس کی عادت. اچھا، اب واپس آتے ہیں اس بندے پہ جس کو میں نے گلی میں محلے میں چوری کرتے دیکھ لیا. اب چونکہ میں پاکستانی ہوں، ٹپیکلی پاکستانی ہوں، تو مجھے ایک بہت بچپن سے ایک عادت دی گئی ہے، بڑے فخر کے ساتھ میں تو بندہ دیکھ کے بندہ پہچان لوں، کہ میں غیب جانتا ہوں اور میں بندے کو بڑے عمدہ طریقے سے پہچان لیتا ہوں، اس کی اصلیت، شخصیت، ہر کچھ، ٹھیک ہے. اب اس بنا پر میں نے اس بندے پہ ٹائٹل لگا دیا کہ یہ بندہ چور ہے، بے ایمان ہے، گھٹیا ترین انسان ہے. اب یہاں پوائنٹ سمجھیے گا. اب چونکہ وہ بندہ میری اصلاح کے دائرے سے باہر ہے، ٹھیک ہے، میرے اصلاح کے دائرے سے باہر ہے، میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا ہوں. کس طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں؟ اس کی ایک عمر زیادہ ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ بندہ جس طریقے سے اس نے چوری کی ہے، اگر میں بولوں گا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اس نے چھوٹی سی چوری کی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کس حالات میں گزر رہا ہے، کیا معاملہ ہے. اب میں نے اپنے طور پہ ذہن میں اس کو گھٹیا سمجھ لیا. مثال کے طور پر وہ بندہ واپس جا رہا تھا، خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹانگ ٹوٹی، وہ ہسپتال میں گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا. میرے دل میں تو وہ بندے کو میں نے سٹیمپ لگا دیا کہ وہ بندہ جہنمی ہے، بندہ کافر ہے، بندہ گھٹیا ہے، بندہ چور ہے. ہو سکتا ہے جب بھی وہ مجھے نظر آئے میں اس کو اسی نظر سے دیکھوں کہ یہ تو بندہ ہے ہی چور، یہ تو بندہ ہے ہی گھٹیا، اور ہو سکتا ہے میں اس پہ اعتبار بھی نہ کروں. لیکن وہ بندہ اسی شام کو اللہ سے اس طریقے سے توبہ کر چکا کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں ہے مجھے پتا بھی نہیں. کیا ایسے ہوگا کہ اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو اسپیشلی بھیجیں کہ جاؤ جا کے عمر کو بتاؤ کہ اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا، لہذا تم بھی اپنا دل صاف کر لو؟ ایسا ہوگا؟ ہرگز نہیں. لیکن اگر اس بندے نے واقعی طور پہ توبہ کر لی ہوئی اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور میں اس کو گھٹیا سمجھتا رہا، اس کے بعد پھر وہ نیک ہو جائے گا، میں اس کی جگہ پہ آ جاؤں گا جو میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں. لعنت ہے نا، وہ پھر ریٹرن واپس آئے گی. میں اس بندے کو گھٹیا سمجھتا ہوں، وہ گھٹیا نہیں رہا، اب وہ بندہ گھٹیا بن جائے گا جو اس کو سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو ججمنٹ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ دے ہی نہیں سکتا. جب تک بندہ زندہ ہے میں اس بندے پہ کفر و جہنمی کا فتویٰ یا سرٹیفکیٹ دینے کی مجھے حق حاصل ہے ہی نہیں. اب چونکہ میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا تھا، اب میں جانتا تو ہوں وہ کہاں کا ہے. ہاں، طریقہ تو ہے اس کا، اصلاح تو کرنی ہے. اب اصلاح یہاں پہ ہاتھ سے نہیں ہوگی، اللہ کے آپ اتنی ہمت کریں اور اس بندے کے پاس جا کے اس کا ہاتھ پکڑیں اور اسے کہیں کہ I saw everything. آپ کی عزت و وقار کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے باز آ جائیں
اور اس کو واپس کر دیں یا جو بھی ہے. That will be the first step. نہیں کر سکا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس علاقے میں مسجد تو ہے نا، امام صاحب کے پاس جاؤں گا، امام صاحب سے بولوں گا کہ آپ کی مسجد میں تو جاتا ہی ہوگا جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، ایک جماعتی کو چوری کرتے دیکھا گیا ہے، آپ نے جمعہ اس موضوع پہ پڑھانا. ویسے دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ میں نے بتا دیا، خاموشی. دل میں اس گناہ کو برا جاننا ہے، بندے کو برا نہیں جاننا ہے. من رآ منکم منکرن، منکرن برائی کی بات ہو رہی ہے، منکرن نہیں آیا. یہ جو عربی گرامر کے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ منکر اور منکر میں فرق ہے. منکر ہوتا ہے غلطی کرنے والا، کہ جس نے کسی غلطی کرنے والے کو دیکھا، غلطی کرنے والے کو دیکھا، یہ ہوگا منکرن. من رآ منکم منکرن. اور یہاں پہ ہو رہا منکرن. منکرن مفعول ہے، اس سے مفعول ہے. ٹھیک ہے. منکران کا مطلب یہ ہوگا غلطی کی گئی، جو غلطی ہوئی ہے، جس بندے نے غلطی ہوتے ہوئے دیکھا، غلطی کو ہوتے ہوئے دیکھا، یہ مفعول ہے. غلطی کو ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، ہاتھ سے، زبان سے، دل میں برا جانے. اب غصے کا جو ادب ہے، ادب سب سے پہلا جو ادب ہے وہ ہے صحیح ری ایکشن. غصہ نہیں ہے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اب یہاں پہ غصہ تو استعمال ہی نہیں ہوا. اب میں نے بتایا نا کہ ہاتھ دبا لیا تو میں نے دیکھ لیا، گلا پکڑنا تو ہے نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، لیا جا سکتا ہے مانا، لیکن کب وہ بتائیں گے، میں بتاؤں گا کب. سب سے پہلا جو ری ایکشن ہے آپ کا، ری ایکشن. ٹھیک ہے، ری ایکشن. آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، کس طریقے سے آپ اس برائی کے بارے میں ری ایکٹ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا، بچہ جو ہے اس پہ جو پہلا ری ایکشن ہوگا وہ ساری زندگی کے لیے مار کرے گا. ایسے ہی قریبی رشتے دار کے بچے کے لیے بھی آپ ویسا ہی ری ایکشن دیں گے جیسا آپ نے اپنے بچے کے لیے دیا ہے. یہ ہے دوسرا رول. تیسرا رول آپ ویریفائی پہلے کریں گے. آپ حالات کو پہلے سے جائزہ لیں گے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے، مکمل انفارمیشن لینے کے بعد فیصلہ کریں گے. ہو سکتا ہے میں ایک دکان میں جاؤں، اب یہ بھی دیکھیے گا سینیریو ہے نا، میں دکان میں جاؤں، تو میں کیا دیکھوں کہ ایک بندہ دکان میں آیا اور آ کے اس نے ایک شاپر اٹھایا، چل دیا. او چور 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 میں نے کہنا شروع کر دیا. حقیقت کیا تھی کہ وہ بندہ دکاندار کا جاننے والا تھا، اور وہ شاپر اس لیے رکھ کے گیا تھا کہ وہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا. تو کیا اب میرا چور چور بولنا یا اس بندے کو نصیحت کرنا فائدہ دے گا؟ الٹا مجھے سننے کو ملے گا کہ بھائی بیوقوف ہو، پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، میں چوری نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا بیگ تھا یہاں پہ پڑا ہوا. پھر کیا رہ جائے گا پیچھے؟ نہ نصیحت. وہ کہتے ہیں نا بابا فضیحت، وہ بن جائے گا معاملہ کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمیں غصہ تو یہ نکال دیں، مسلمان کو غصہ نکال دینا چاہیے، زندگی سے غصہ نکال دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ غصہ نہ کیا جائے اللہ کے ہاں، تو پھر اللہ کے بندوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں. خواہ کسی کے پاس اتنا سا اسلام ہے، خواہ اس کے پاس پہاڑ جیسا اسلام ہے، ہمیں غصے کی اجازت نہیں ہے. از دیٹ سمپل. ہاں، محبت کو سامنے رکھنا ہے، احساس کو سامنے رکھنا ہے. سوچیں آپ نے غلطی کی ہو، چلو مان لیا آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو غصہ کرنا چاہیے، آپ کو ناراضگی اختیار کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر وہی غلطی آپ سے ہو اور آپ کو دیکھنے والے لوگ موجود ہوں تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے. Is that simple. کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں، بدتمیزی کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان کر سکتے ہیں، کچھ بھی غلطی، انسان ہے نا، غلطی کر سکتے ہیں. ہم نے غلطی کر دی ہے، اب کسی نے نہیں کی. اب اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بندہ جس کو میں دیکھ کے سب کچھ سوچ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اس کی جگہ پر اگر میں ہوتا، مجھے لوگوں سے کس قسم کی توقع ہوتی میری غلطی پر، جس قسم کی مجھے توقع ہے اسی قسم کا ری ایکشن دینا شروع کر دیں. تو آپ ایک اور حدیث پہ عمل شروع کر دیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں.
آپ پھر مومن ہو جائیں گے اس ریئیکشن کی بنا پر. بھلے آپ معاف کر رہے ہو, آپ کی امید ہو کہ میں نے جو ہے نا مثال کے طور پر میں نے گالی نکال دی ہے, ٹھیک ہے, آپ میری امی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے یا میرے ابو کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, میرے استاد کو معاف کر دینا چاہیے, تو معاف کر دو, معاف کر دو. اچھا جی, کوئی اور ظلم ہو گیا ہے, کوئی اور غلطی ہوگی, کوئی بھی غلطی ہوگی, سمپل از دیٹ. تو اصول یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان پہ غصے کی اجازت ہے ہی نہیں. ہاں کر سکتا ہے, آپ اس کا اصول سمجھ لیں. پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے ریاکشن دیا ہے. کیا ریاکشن دیا ہے کہ بھئی آپ نے جو عمل کیا کتنا برا کیا ہے, میک اے بگ ڈیل آف اٹ. ظلم ہو گیا نا, چوری ہوگی, بہت بڑا گناہ ہو گیا مثال کے طور پہ, مان لیا آپ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ یہ تیسری دفعہ ہو چکا ہے, اس کو ڈرامہ بنا دے, میک اے بگ ڈیل آف اٹ, ٹھیک ہے, اس بندے کو احساس ہو کہ بھئی تمہیں باز آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب گھر کی بات کو گلی میں جا کے شور مچانا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ اگلے بندے کو شدید شرمندگی محسوس ہونی شروع ہو جائے کہ میں نے بھائی باز آنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ طریقہ کام کر گیا, زندہ باد, زندہ باد. یا اگر ایسا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ اس بندے کو ڈائریکٹلی ایڈوائز کریں گے, انڈائریکٹلی ایڈوائز کریں گے. ہر وہ بندہ جس بندے کے ذریعے اس بندے کی عزت نہ خراب ہو, مخلص ہو, دیندار ہو, اس کے ذریعے اس بندے کو اپروچ کریں گے, لیکن اس کی ڈائریکٹ غلطی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. ڈائریکٹ غلطی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. عمدہ طریقہ, عمدہ اسلوب اختیار کیا جائے گا اس کی اصلاح کے لیے, ٹھیک ہے, کہ اس کی حیا, اس کا وقار نہ خراب ہو. جیسے ہی کسی کی انا کا مسئلہ آتا ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. میں ایک مثال سمجھاتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. مکہ کے لوگوں نے بہت ظلم کیا, بہت ظلم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا حق تھا انتقام لینے کا, لے سکتے تھے انتقام. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جواب دے سکتے تھے, ریئیکٹ کر سکتے تھے, کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, غلط کر رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا, ایسے تم جو ہے نا الزام لگا رہے ہو, کچھ بھی کہہ سکتے تھے. not to like reply at least to justify himself کہ میں ایسا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی کا جو ہے نا اظہار کیا. کیوں؟ اب یہ ہے ڈیپ پوائنٹ, یہ ڈیپ پوائنٹ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو بھی اس کے ظلم پر جواب دیا ہوتا, اس بندے کی ایگو ہرٹ ہوتی, انا ہرٹ ہوتی. اب ظلم کرنے والا اور ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی اوپر نیچے نہیں رہ گئے, برابر ہو گئے. اب جس پہ جواباً انتقام لیا گیا ہے, اس بندے پہ آپ نصیحت کبھی بھی وہ بندہ نہیں کر سکتا جس نے انتقام لیا ہے. وہ بندہ نصیحت نہیں کرے گا, یہ بندہ اس کی نصیحت نہیں سنے گا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے. یہ بندہ تب نصیحت سنے گا جب یہ بندہ اس لیول پہ نہ ہو, اوپر ہو. کیسے؟ معاف کرنے میں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بعد مدینے سے واپس مکہ میں آئے, تو جب نصیحت کی تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جنہوں نے اسلام وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ لوگوں کو دین میں جوک در جوک, فوج در فوج داخل ہوتے دیکھیں گے. یہ تھا نتیجہ کس بات کا کہ ایک دفعہ بھی ریاکشن نہیں دیا. ایک دفعہ بھی ریاکشن دیا ہوتا, ایگو ہرٹ ہوتی, ایگو کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ کبھی بھی نصیحت کو نہ سنا جاتا. اتنا بڑا امپیکٹ ہے. میرا یہ پوائنٹ سمجھ آیا ویسے؟ اٹس ٹو ڈیپ. الحمدللہ. اب مان لیا کہ مجھے غصہ آیا, میں نے چونکہ ہم تو اچھا خیر, ایگو والا پوائنٹ یاد رکھنا, وہ میں بات میں کرتا ہوں. بندے نے غلطی کی ہے, کوئی بھی تھا, چھوٹا ہو بڑا ہو, گھر کا ہو باہر کا ہو, کوئی بھی ہو, اور میں نے جذبات میں آ کے
ٹھیک ہے، جذبات میں آ کے کچھ بول دیا. وہ بندہ جس سے غلطی ہوئی نا، وہ پتہ کیا سوچے گا؟ کوئی بھی غلطی ہے کہ اس بندے کو اس ریاکشن سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا. یہ کچھ کہنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے، کچھ فتویٰ دینے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ سوچ لینا چاہیے تھا. اب دوبارہ کوئی معاملہ ایسے ہوا تو وہ آپ کی بات کو زیادہ اگنور کرے گا، بھلے آپ ٹھیک ہوں. بعض دفعہ جو غلطی ہو رہی ہوتی ہے، غلطی کرنے والا جو غلطی کر رہا ہے نا، اس کا حرج دین پہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہماری ایگو پہ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ایگو. اور زیادہ تر ہمارے غصے کی وجہ ہماری ایگو ہے، خدا تعالیٰ نہیں ہے. وہ ڈرامہ ہے. خدا تعالیٰ کے بہانے پہ ناراضگی والا وہ ایک ڈرامہ ہے. حقیقت میں ہماری ساری کی ساری ایگو ہے. میں نے جو کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا، میں نے. تو پھر یہ ڈرامہ بند کر دینا. ہم کہنے والا ڈرامہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی. بھائی کب اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی؟ یہ تو میں نے مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ میری مرضی کے خلاف ہوئی. میں نے جو کہا تھا آپ اٹھ کے یہ کام کریں، آپ باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں اللہ پہ ناراض ہو، اوپر سے دھمکیاں، بلیک میلنگ. بھائی اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی اس بونگی پہ میں اللہ نہیں ناراض ہونے والا. آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، اللہ نہیں ناراض ہونے والا. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے نا تو کب سے آپ بھی زندہ نہ ہوتے. کیونکہ میں نے کوئی پہلی غلطی نہیں کی. آپ اپنی زندگی کو نکال کے دیکھیں. میں تو پھر بھی کوئی 13-14 سال کا بچہ ہوں. آپ تو 65 سے 70 سال کو پہنچنے والے ہیں. آپ اپنی زندگیوں کو نکال کے دیکھیں تو آپ تو مجھ سے بڑے مجرم ہیں. مجھ پہ نہیں اللہ ناراض ہوں گے. اگر آپ پہ نہیں ہوئے تو مجھ پہ نہیں ہو رہے. یہ حقیقت پہ سوچ ہونی چاہیے بچے کی. اس کو اگر بچے کو پتا ہو تو یہ سوچے گا. اتنا بڑا اس کا نقصان ہے. تو دائی کے آداب کے بارے میں ہماری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. دائی کیا ہے کہ آپ کیسے کسی چیز سے منع کریں گے، کیسے کسی چیز کی دعوت دیں گے. اس کا باقاعدہ طور پہ ہماری کام آلموسٹ ٹریننگ سیشن ہوا تھا. کچھ 6 سیشن اس موضوع پہ ہوئے تھے غالباً. ٹھیک ہے کہ دعوت کیسے دینی ہے، صرف اسی موضوع پہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں کور کی. تو غصے کی اجازت نہیں ہے. میں مشرک کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کے غصہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں. قرآن پاک نے کہا کہ بار بار کہ قوم لا یعلمون، یہ ایسی قوم ان کو علم ہی نہیں ہے. شرک کی کہانی سنانے کے بعد کیا ایسی قوم ان کو علم نہیں ہے؟ ان کی لا علمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بھائی مجھے کس بات کا غصہ؟ جب رب کہہ رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں اس لیے شرک کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں، تو غصہ کس بات کا؟ تو یہ جتنا کوئی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اتنا ہی اس کے اندر زیادہ تکبر پایا جاتا ہے. جتنا زیادہ تکبر پایا جاتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ غصہ آتا ہے. جتنا بندہ ایمان والا ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ رحم پایا جاتا ہے. اس بنا پر وہ اتنا ہی زیادہ معاف کرتا ہے. از دیٹ سمپل. ایمان امن سے آیا ہے. جس بندے کے اندر ایمان ہے وہ خود بھی امن میں ہوگا اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس سے امن میں ہوں گے. اسلام سلامتی سے آیا ہے. جس بندے کے اندر اسلام ہے وہ خود بھی سلامتی میں ہوگا اور اس کے ارد گرد بھی لوگ اس سے بھی سلامتی میں ہوں گے اور اس کی وجہ سے بھی سلامتی میں ہوں گے. کہ وہ بندہ لوگوں کے لیے سلامتی کا سبب ہوگا، لوگوں کے لیے امن کا سبب ہوگا. صرف یہ نہیں کہ اس سے لوگ امن میں ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بھی امن میں ہیں. They feel safe around him. They feel protected around him. They feel like secured around him or them, him or she, whatever, right? It's not only about men, about women as well. یہ ہے ایمان. اور اگر مجھے یہ لگے کہ ہاں، میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں، ٹائم از اوور رننگ. اگر میری موجودگی کسی کے لیے تکلیف کا سبب ہے تو جب تک میری موجودگی اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے میں گنہگار ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ میں زبان سے بولوں گا تو اذیت ہوگی، ہاتھ سے بولوں گا تو اذیت ہوگی. اگر میری موجودگی کسی کے لیے اذیت کا سبب ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور میں نے اس اذیت کو دور نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں اتنی اذیت کا. اور اتنی مجھے قیامت کے دن نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی.
اب ہو سکتا ہے کوئی باپ ایسا وحشی ظالم ہو کہ اس کے بچے اس سے بلا وجہ ڈرتے ہوں، اس کی بیوی اس سے بلا وجہ ڈرتی ہو، اس کی ماں اسے ڈرتی ہو. عجیب انسان ہے یہ. انسان ہے کہ جس سے دوسرا انسان ڈرتا ہے، اور وہ بھی مسلمان سے مسلمان ڈرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سوال؟ دا پوائنٹ از کلیئر. آمین. یہاں پہ کوئی کنفیوژن ہو اس موضوع پہ؟ جزاک اللہ خیر. آمین. تمام دعاؤں کا انم از اٹ کلیئر؟ یہ سارا سیشن قربان ہو گیا ایک سوال کی خاطر. جی سر، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حدیث کی کلاس کا میں لنک ابھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ. باقی ملاقات ہوگی. آج کیا دن؟ وینسڈے ہے؟ نہیں، ٹیوزڈے. ٹھیک ہے، کل آخری دن ہے کلاس کا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. سوال رہ گیا تھا، نیکسٹ سیشن میں کریں گے اسی موضوع پر. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ آپ کی ابھی آواز آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں. ابھی آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ آ رہا ہے. آپ کا کنیکشن خراب ہے. کائنڈلی یہ جو حدیث آپ نے مینشن کی تھی جس میں 3 پوائنٹس بتائے تھے نا، وہ آپ گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا. کون سے والے؟ وہ جو حدیث میں آپ نے 3 پوائنٹس مینشن کیے تھے نا کہ مومن آپس میں رحم دل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ مومن کی تین درجات ہیں محبت کے بارے میں. ہاں وہ حدیث آپ اگر سرچ کریں گے نا، ترى المؤمنین فی توادہم فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، تو یہ حدیث آپ کو گوگل میں لکھنے پر ہی ٹاپ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، بٹ آئی ول انشاءاللہ. کیا سوال تھا اسی موضوع پر؟ سوال یہ تھا کہ کیا انسان جب غصے میں آئے تو کسی سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر ایسا کرو گے تو پھر میں راضی ہوں گا. تو کیا بندہ غصہ کر کے اس طریقے سے شرط پر راضی نامہ دے سکتا ہے؟ تو کیا مسلمان غصہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کے بارے میں جی نورین. سر یہ لیکچر یوٹیوب پہ ہوگا اویل؟ انشاءاللہ I'll upload انشاءاللہ. جی وہ سٹارٹ سے رہ گیا نا میرا، اس وجہ سے. بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. چلو اللہ تعالیٰ. ہاں یہ اپلوڈ ہو سر جائے. ایک بات اور ذرا واضح کر دیں کہ آپ نے بھی جو سوال دہرایا تو ایک سوال ایک اور پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سوال یہ تھا کہ کیا انسان غصے میں شرط رکھ سکتا ہے. تو مجھے آپ کے اس لیکچر سے یہ سمجھ آئی کہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ غصہ ہی نہیں کر سکتا. اسے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، فرسٹ تھنگ. ہاں ہاں جی. سمجھ آ گئی. شرط رکھ سکتا ہے مطلب پیار سے شرط رکھنا، جیسے ابھی سننے میں آتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ جو مہر ہے وہ رکھا گیا کہ جی آپ فجر کی نماز ضرور پڑھیں گے، یا کوئی اچھی بات یا کچھ بھی ایسا جو دینی عمل ہو، تو بات اس طرح شرط رکھنا جائز ہے ایک ہے کہ چاہے پیار سے. ایک ہے کہ سزا کے طور پر کسی چیز کو منوانا، تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ الگ بات ہے. وہ تو الگ بات ہے. قتل کی دیت ہے، ہاتھ کٹنے کی دیت ہے، آنکھ پھوڑ دینے کی دیت ہے، سر پھوڑ دینے کی دیت ہے، کان کاٹ دینے کی دیت ہے، ٹانگ کاٹ دینے کی دیت ہے، ایکسیڈنٹ کر دینے کی دیت ہے. بڑے نقصان کی، میجر نقصان کی دیت ہے. اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، شرط لگے گی، سب کچھ ہوگا. راضی نامے پہ جو کچھ بھی طے ہوگا وہ الگ بات ہے.
बड़े नुकसान की बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है कि मैंने कहा था कि आपने ऐसे करना है, वैसे नहीं हुआ तो मैं नाराज हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी शर्त पूरी उतरेगी तो फिर मैं राजी हूँ। ये बीमार मामले की बात है, तो इस मौजू पे बात हुई है सारी। अगर मैंने जवाब सही दिया है, अनम शीनोज, तो ठीक है। तो उसके बड़े बड़े नुकसानात की कैटेगरी अलग है, वो अलग, वो तो कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो क्या, जब मेरी किसी बंदे, मिसाल के तौर किसी बंदे ने मेरी टांग काट दी है, ठीक है, और उसने उसकी दियत दे दी है, तो क्या मैं अब भी उससे गुस्सा रखूंगा? नहीं, उसे मुआफ करना मेरे लिए शर्त हो जाएगा, उसके साथ मामला वैसे ही करना मेरी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि जो तय हुआ था मामला वो तो फिक्स हो गया। जी। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि बच्चे चोर पुलिस की मौजूदगी तो चोर के लिए खतरा है ना। अब ये तो नहीं है कि पुलिस को खत्म कर दें। जी नरीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, कुछ लोग ये शर्त रखते हैं कि जैसे अगर कोई दीन की तरफ नहीं है, तो अगर आप नमाज ज्यादा पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे या दाढ़ी रखोगे, तो यानी मैं आपके साथ अच्छा हुस्न सलूक करूंगा। तो क्या ऐसी शर्तें रखी जा सकती हैं? वो तो ठीक है, इस्लाह के लिए ना, इस्लाह का कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, जहां पे जितना रोप चलता है उतना चला सकते हैं ना आप। रोब अच्छा संभाल के अच्छा। जितना आपकी ठीक है। आपकी मुरव्वत है, आपका हया किया जाता है, आपका आपकी बात तस्लीम की जा सकती है, तो वहां पे जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा इस्लाह के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा जहां पे बगावत आ जाए, बगावत से बचना है। जी जी। गुस्सा बगावत पे लेके आता है, याद रख लेना। जब भी कोई अमल फोर्सफुली, जिसके पीछे जी खौफ हो, वो करवाया जाएगा, वो उतनी देर तक ही चलेगा जिसका खौफ जब तक मौजूद है, दैट्स इट। उसके बाद सीधी बगावत है, सीधी बगावत। जैसे ही वो खौफ खत्म होगा, बगावत हो जाएगी। तो फायदा फिर माँ की मौजूदगी में बच्ची ने तो दुपट्टा भी लिया, हया भी किया, पर्दा भी किया, नमाजें भी पढ़ी, ठीक है। क्यों? माँ बोलती ऐसे थी, जुमले ऐसे बोलती थी, नाराजी ऐसे होती थी। जैसे ही माँ मरी, वो दुपट्टा गया, वो हया गया, वो गैरत गई, वो नमाज गई। तो फिर क्या हुआ? ना उस बच्ची को नमाजों का फायदा हुआ, ना उस माँ को फायदा हुआ, दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ। जी सर, माशाल्लाह। इसलिए अमल वो जिसके पीछे हया मौजूद हो, हया, कि मैं ऐसा ना करूं, हया मौजूद हो, अंदर हया आए कि मैं ऐसा क्यों क्यों कर सकता हूँ, आई सपोज नॉट टू डू दिस बैड थिंग, मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए, हया आए, वो मोहब्बत और हया का ताल्लुक होना चाहिए बच्चों के साथ, लोगों के साथ। ये एक अलग पॉइंट है इंशाल्लाह। तो खैर, हदीस की क्लास का टाइम हो चुका है, आई हैव टू रन, क्योंकि शेख साहब का जो है ना, मैं टाइम नहीं खाना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अगेन कि हमारा सीखा सिखाया कबूल फरमाए, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए, और गलत बातों की शर से हम सबको महफूज फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।